بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس ہنا طارق، اور یہ ہمارا اسلامیات کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک کا مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، اور میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ یہ آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی مختصراً تشریح۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے مسلمانوں پر چند انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان انعامات میں پہلا انعام یہ تھا کہ جنگ بدر شروع ہونے سے ایک رات قبل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، یعنی ان پر گہری نیند طاری کر دی، جس کی وجہ سے وہ اطمینان و سکون کی کیفیت میں شامل ہو گئے۔ ان پر اطمینان و سکون کی کیفیت طاری ہو گئی اور ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے۔ یہ پہلا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نازل کیا۔ دوسرا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات بارش نازل فرما دی، جس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ نہا کر پاک صاف ہو گئے اور انہوں نے پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھایا اور پانی ذخیرہ بھی کر لیا۔ اور وہ زمین جہاں غزوہ بدر کو ہونا تھا وہ زمین ریتیلی تھی، اور ریتیلی زمین میں بارش کی وجہ سے چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرا انعام تھا۔ تیسرا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، تاکہ ان کے دلوں سے کفار کا ڈر نکال دیا، دلوں کو مضبوط کیا، یعنی کفار کا ڈر نکال دیا، تاکہ وہ میدان جنگ میں جوش و جذبے سے لڑ سکے، بغیر کسی ڈر کے میدان جنگ میں لڑ سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور انعام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ کیا کہ مسلمانوں کی تعداد کیونکہ 313 تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مدد کے لیے بھیجی، جنہوں نے باقاعدہ عملی طور پر جنگ میں حصہ لیا اور کافروں کو تہہ تیغ کر دیا۔ یہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں یعنی ان کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں۔ یعنی مسلمانوں کا روب جب کفار کے دلوں میں ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر ڈریں گے مسلمانوں کا سامنا کرتے ہوئے انہیں تھوڑا ڈر محسوس ہوگا۔ تو آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کی گردنوں کو مارو اور پور پور کو مارو۔ آیت میں بنان لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد ہے ہاتھوں اور پیروں کے پور، یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف کاٹ دیے جائیں تاکہ وہ معذور ہو جائیں۔ ظاہر ہے جب انگلیوں کے پورے یا پور کٹ جائیں گے تو اس سے تو نہ تلوار چلا سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اللہ نے کافروں کی سزا کی وجہ بھی بتائی ہے، اور وجہ کیا تھی؟ کافروں کو یہ سزا یعنی کہ ان کے جو پور کاٹ دو، تو یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کی تھی۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ دنیا کی سزا کے علاوہ کفار کے لیے آخرت میں بھی جہنم کا عذاب تیار ہے۔ یہ آیت نمبر 11 اور 12 کی مختصراً تشریح۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 14، 15 اور 16 اور 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان جب کافروں کے ساتھ جنگ میں صف آرا ہوں گے تو ان کو پیٹ پھیرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پیٹ پھیرنے سے کیا مراد ہے؟ پیٹ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ ڈر کے پلٹ گئے واپس اور میدان جنگ چھوڑ دیا، تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کو۔ انہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، سوائے 2 شکلوں کی، یعنی 2 کنڈیشنز اس طرح کی ہیں کہ اس میں تو میدان جنگ سے آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جنگی چال کے طور پہ، مطلب چال سے مراد یہ ہے کہ دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے آپ میدان جنگ سے صرف انہیں دکھانے کے لیے پلٹ کر جائیں اور پھر یکدم جو ہے وہ پلٹ کر واپس آ جائیں اور اچانک دشمن پر حملہ کر دیں، جس سے وہ ہڑبڑا جائے گا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے گا نا کہ آپ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لیکن اچانک سے آپ پلٹ کر جب واپس آئیں گے، مجاہدین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو دشمن اس سے گھبرا جائے گا اور اچانک حملہ کر دیں گے آپ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن جو اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مجاہد لڑتے ہوئے تنہا رہ جائے، یعنی وہ لڑائی لڑتے اتنا آگے نکل جائے کہ اپنے ساتھیوں سے، اپنی جماعت کے سے جو ہے وہ بہت آگے کی طرف نکل جائے۔
تنہا رہ جائے. تو اس صورتحال میں بھی ہے کہ میدان جنگ میں اپنی جماعت کی طرف لوٹ جانے کے لیے وہ پیٹھ پھیرے گا تو وہ اس کے لیے جائز ہے. اچھا، ان دو صورتوں کے علاوہ میدان جنگ میں اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی بھاگے گا، کوئی مجاہد اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا، جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے. آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے کے حوالے سے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ نے خاک یعنی کنکریاں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی تھی فرشتوں کے ذریعے سے. فرشتوں کی جماعت بھیجی تھی نا مدد کے لیے، تو وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. اس سے قبل بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 10 میں جو ہم نے پہلے مطالعہ کیا تھا، اس میں یہ فرمایا ہے کہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کافروں کے قتل کو اپنا کارنامہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام و اکرام ہے، اور انعام و اکرام ہے، اور وہ اکرام اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہے ان کے اوپر، اس کی وجہ سے ان کو یہ اللہ کی مدد آتی ہے. یعنی مسلمان اس کو اپنا کارنامہ نہ سمجھے کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں یا ہم کفار کو جو ہے نا وہ کفار کو اپنے اس میں پریشر میں لے کر کفار ہم سے ڈر رہے ہیں. تو یہ مسلمان اس بات کو اس طرح سے نہ سمجھے. اور اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو اس طریقے سے کمزور کرتا رہتا ہے، ورنہ کفار تو ہر وقت مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی تدبیریں کرتے ہی رہتے ہیں. جب اسلام آیا تھا اس کے ابتدائی دور میں بھی اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو اسی طریقے سے کمزور کرتے رہتے ہیں، ورنہ کفار تو ہر وقت مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی تدبیریں ہی کرتے رہتے ہیں. آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں کفار کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہو تو ابو جہل اور روسائے قریش، جو قریش کے رئیس تھے بڑے بڑے، انہوں نے مکے سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہے کل کو تو اس کو ہلاک کر دے. یہ خود انہوں نے دعا کی تھی مکے سے نکلتے وقت. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے، چاہے تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی تعداد میں نہ، خواہ تمہاری جماعت کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو. آیت نمبر 19 میں اس کا تذکرہ کیا گیا، وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ وہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اگر کفار پھر مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں گے تو دوبارہ مسلمانوں کی مدد کرے گا. یعنی اللہ پاک کفار اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور مسلمانوں کی مدد کو مقابل آئے تو اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کی اسی طرح سے مدد کریں گے. اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ یعنی خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. یہ آیت نمبر 19 کا اختتام ہے. امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. فی امان اللہ.